یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، مت بنو، کالذین کفروا، مانند ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ چلنے لگے ملک میں، او کانوا غزا، یا وہ ہو غزاں میں، غزن جمع غاز، یا وہ غزاں میں ہو، غازی ہو، کیا کہتے ہیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر ہوتے ہمارے ہاں نہ مرتے نہ مارے جاتے۔ اچھا تمہاری تدبیر سے موت چلتی ہے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ کر دے اللہ یہ افسوس ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ زندہ فرماتے ہیں وہی مارتے ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، ولئن قتلتم فی سبیل اللہ، اور اگر تم قتل ہو گئے اللہ کے راستے میں، او متم، یا فوت ہو گئے، لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، یقیناً بخشش اللہ کے یہاں سے اور مہربانی اس کی، خیر، بہت بڑی ہے، مما یجمعون، ان چیزوں سے جو دنیا میں جمع کرتے ہیں، وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر گئے، او قتلتم، یا مارے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کی طرف پلٹو گے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ، بس اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ آپ نرم ہیں ان کے لیے، حضرت بہت نرم، بہت کریم رحیم، بہت معاف کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر ہوتے آپ سخت، غلیظ القلب، سنگ دل، لانفضوا من حولک، یہ بھاگ کھڑے ہوتے تیرے ہاں سے، فاعف عنہم، معاف فرمائے، واستغفر لہم، معافی مانگیے ان کے لیے، وشاورہم فی الامر، مشورے کیجیے ان سے جنگی معاملات کے، کہ ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو کہ مشورہ چھوڑے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کا پختہ ارادہ ہو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پر بھروسہ کیجیے اللہ پر۔ سنو، مشورہ کرے مگر بھروسہ مشورے پر نہیں، اللہ پر ہو، پھر اگر کچھ ہو گئے تو مشورے والوں سے کچھ نہ گئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں توکلیوں کو، اللہ پر سہارا کرنے والوں کو۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر مدد کرے تمہاری اللہ کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر تم کو بغیر مدد کے چھوڑے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، پس وہ کون ہے، يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد کوئی نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، شان نہیں ہے پیغمبر کی کہ وہ غلا کرے، غل یغل، غلا، غلول، اخذ الشیء من المغنم بدون الاذن، بغیر اجازت کی چیز اٹھانا، اسی کو کہتے ہیں غلول، پشتو میں کہتے ہیں غلا۔ غلا پختو لفظ اور عربی کے رہا نہیں، یہ مناسب پیغمبر کے لیے کہ وہ اٹھائے کوئی چیز۔ ایک خوبصورت چادر گم ہو گئی تھی، بعضوں کا خیال تھا کہ شاید حضرت نے اٹھا لی، وہاں شبہ تو سب کے بارے میں ہو سکتے، کوئی بچ نہیں سکتا، اس کی زیادہ خفگان بھی نہیں۔ پیغمبر معصوم سامنے ہے، انہی سے ان کا ایمان و عمل متعلق ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ، اور جو کوئی غلا کرے، بغیر اجازت کے چیز اٹھائے، یاتی بما غل یوم القیامہ، آئے گا اپنی غلا کے ساتھ قیامت کے دن۔ اس غلول، اس غلہ، اس بغیر اذن کے اٹھائی ہوئی چیز کے ساتھ بخاری میں ہے، ایک آدمی آئے گا اس کی گردن پر اونٹ ہوگا چوری کیا ہوگا، ایک آدمی آئے گا بکرا ہوگا، بھینس ہوگی، زمین ہوگی، لوگوں کی زمینیں قبضہ کی، اپنے
نام پہ چڑھا لی. فرمایا مجھے کہے گا اغثنی یا رسول اللہ، حضرت جی ہمیں چھڑا لو. میں کہوں گا نہیں، میں نے پیغام پہنچایا تھا. معلوم ہوا کہ نبی سے مدد مانگنا یہ چوروں کا طریقہ. قیامت کے میدان میں کسی اور کا ذکر نہیں، چور کا ہے. اغثنی یا رسول اللہ اغثنی. حضرت جی ہماری مدد فرما، پیر صاحب امداد فرما، داتے صاحب پیرانی پیر صاحب علی مرتضی ہمیں چھوڑا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عقیدے اور سنت کے چور ہیں. یہ لصوص و سوارق ہے عقائد و اعمال کے. جیسے اونٹ چور، بکرا چور، زمین چور، سونا چاندی چور، اس طرح توحید و سنت کے چور ہے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. افمن اتبع رضوان اللہ، آیا وہ جو اتباع کرتا اللہ کی رضا کا، کمن باء بسخط من اللہ، وہ مانن اس کے ہیں جو مستحق ہو اللہ کے پھٹکار کا، غصے کا. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا بازگشت ہے. ہم درجات عند اللہ، ان کے درجے ہیں اللہ کے ہاں، لیکن کوئی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً احسان کیا اللہ نے مسلمانوں پر جب بھیج دیا ان میں پیغمبر انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتی، جو پڑھتے ان پر خدا کی آیتیں. ویزکیہم، اور پاک کرے گا ان کو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھا دے گا ان کو قرآن و سنت. وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں. اس آیت کی تفسیر میں روح المانی میں اس جگہ لکھا ہے. افسوس کہ ہمایوں کو علم ہوتا تو وہ بھی لے آتا. 4 پارہ ہے روح المانی کا. اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ شیخ ولی الدین عراقی سے پوچھا گیا کہ یہ ایمان لانا کہ پیغمبر بشر ہے، انسان ہے، جن نہیں ہے، ملک نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے؟ انہوں نے کہا یہ شرط ایمان ہے. اگر کوئی کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں لیکن نبی عرب ہے یا عجم، جن ہے یا انس، ملک ہے یا نور، میں نہیں جانتا. اللہ مالوسی فرماتے یہ قطعی طور پر ماننا پڑے گا کہ پیغمبر بشر ہے. اگر کوئی شخص اس میں شک کرے یا نہ مانے، نحکم بکفرہ ونقطع عنقہ، ہم حکم کفر کر کے اس کی گردن اڑائے. اس آیت کے نیچے روح المانی 4 پارہ. لیا کدھر گئے؟ لیا سنائی دو ان کو. اولما اصابتکم مصیبت، جب وہ لے آئیں گے سنانا شروع کر دوں گا. اور جب کبھی پہنچتی ہے تم کو تکلیف، قد اصبتم مثلیہا، اور تم پہنچا چکے ہو اس کا دوہرا. اگر تمہیں تکلیفیں ہوئی احد میں تو تم نے بھی تو مار لگائی. جب آدمی کو یہ پتہ چلے نا کہ میرے دشمن کو بھی پٹائی لگی ہے تو ویسے خوش ہو جاتا ہے. قل، تم کہتے ہو، انا ھذا، کہاں سے ہمیں تکلیف پہنچی؟ قل هو من عند انفسکم، آپ فرمائیے یہ خود تمہاری طرف سے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تکلیفیں تمہیں پہنچتی ہیں اس دن جس دن آمنے سامنے ہوئی 2 جماعتیں، فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ ظاہر کرے مسلمان.
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ظاہر کرے منافقوں کو، وَقِيلَ لَهُمْ کہا جائے ان سے، تَعَالَوْا آؤ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا دفاع تو کرو، کم از کم اپنی جان تو چھڑاؤ۔ قالوا، کہنے لگے، لو نعلم قتالا، منافق آئے ہم جانتے لڑنا، بڑی چنگی لڑی سی، لتبعناکم، ہم بھی ضرور ساتھ دیتے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر کو زیادہ نزدیک ہے اس دن ایمان سے۔ یہ کہنا ہی کفر کا کلمہ ہے، ہم کہاں جانتے ہیں لڑنا، تم جانتے ہو یا نہیں، نبی کا حکم ہے۔ یقولون بافواہہم، کہتے ہیں اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جو کہتے اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور بیٹھ گئے، لو اطاعونا، کاش کہ ہمارا ساتھ دیتے، ما قتلوا، نہ مارے جاتے، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، آپ فرمائیے دور کرو اپنے آپ سے موت اگر تم سچ رہے ہو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، پہلے فرمایا ولا تقولوا، کہو نہیں خدا کے راستے میں مارے ہوئے کو مرا ہوا، اب یہاں فرمایا گمان بھی نہ کرنا، پہلے کہنے پر پابندی، اب گمان پر پابندی، گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو مارے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں۔ او مماتیو شرم کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، یرزقون، ان کو روزی دی جاتی ہے، کھایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش و خرم ہوتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کو، لم يلحقوا بہم، جو ملے تک نہیں انہیں، من خلفہم، پیچھے سے، کیا خوشخبری؟ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہے ان پر نئے غمگین ہوں گے۔ شہداء نے آرزو کی تھی، یہ وہ عبارت، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، رسولا من انفسہم، من انفسہم، آلوسی لکھتے من نسبہم او من جنسہم، عربیا مثلہم، او من بنی آدم لا ملکا ولا جنیا، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وقد سئل الشیخ ولی الدین العراقی صاحب المشکات، حال العلم بکونہ بشرا ومن العرب شرط فی صحت العباد او من فروض الکفایہ، یہ شرط ایمان ہے کہ حضرت بشر ہے اور عرب ہے، یا فرض کفایہ، فاجابہ بانہ شرط فی صحت العباد، یہ ماننا کہ نبی بشر ہوتے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ فلو قال شخص، اگر کسی نے کہا اؤمن برسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الى جمیع الخلق لیکن لا ادری هل هو من البشر او من الملائکہ او من الجن او لا ادری هل هو من العرب او العجم فلا شک فی کفرہ لتکذیبہ القرآن وجہدہ ما تلقته قرون الاسلام خلفا عن سلف وصار معلوما بالضرورت عند الخاص والعام ولا اعلم فی ذلک خلافا فلو کان غبیا لا يعرف ذلك وجب تعلیمہ ایاہ فإن جہدہ بعد ذلك، سمجھانے کے بعد بھی جو نہ مانے، حکمنا بکفرہ، ہم حکم کریں گے کہ یہ کافر ہے، اور تم اب بھی بشریت کے منکر کو مومن مانتے ہو۔ روح المعانی پارہ 4 صفحہ 113۔ یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، گمان نہ کرنا کہ وہ مردے ہیں بلکہ وہ زندے ہیں رب کے ہاں۔ پہلے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہاں فرمایا اللہ کے ہاں، جب اللہ کے ہاں زندے ہیں،
اور اللہ تمہیں کہتے ہیں کہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ عام مردے، تو تمہارے لیے مماتی اور ٹھیکیداری کرنے کی اجازت کہاں سے آئی؟ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہے اللہ کی نعمت اور فضل پر، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ ضائع نہیں کرے گا اجر مسلمانوں کا۔